قرآن مجید کی وہ آیت جو بچے بچے کو یاد ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف پلٹ کے چلے جائیں گے۔ کئی ایسی چیزیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ دہراتے ہیں لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، جیسے ابھی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کئی لوگ ایسے تھے جو دعا پڑھ رہے تھے اور کئی ایسے تھے جو دعا سن رہے تھے اور کئی ایسے تھے جو عادتاً سن رہے تھے، توجہ نہیں کر رہے تھے۔ تو اکثر ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جو لفظ انسان ادا کرتا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں ادا کر کیا رہا ہوں، تبھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرق انسان اور حیوان یہ ہے کہ حیوان لفظ ادا کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں ادا کر کیا رہا ہوں۔ آپ کسی کے گھر میں گئے، پنجرے میں طوطا تھا اور طوطے نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو کوئی عقل مند انسان طوطے پہ غصہ نہیں کرتا۔ کہ میں نے کئی سال پہلے ایک مجلس میں کہا تھا اگر طوطا کہے کافر کافر شیعہ کافر تو طوطے پہ غصہ کرو گے؟ کہ نہیں مولانا۔ میں نے کہا کس پہ غصہ کرو گے؟ کہ جس نے سکھایا ہے، کیونکہ طوطے میں نہ عقل ہے نہ فہم ہے نہ شعور ہے۔ اب وہ جو کہے اس پہ غصہ کرنا جائز ہی نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں میں کہہ کیا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آج کل کے مسلمانوں پہ تو غصہ کیوں کرتا ہے؟ یہ بھی تو سارے طوطے ہیں نا، ان کو کیا پتا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ غصہ اس پہ کرو جو ان کو سکھاتا ہے، جو ان کو بتاتا ہے۔ جب انسان طوطا بن جائے، جب اس کی عقل نہ رہے صرف نقل رہے، جب اسے یہ پتا نہ ہو جو میں اپنی زبان سے لفظ ادا کر رہا ہوں اس لفظوں کا مطلب کیا ہے۔ ایک جوان نے، ایک نیوز اینکر خاتون تھی، اس کا کلپ مجھے دکھایا، کہا کہ مولانا دیکھیے مولا علی کے فضائل کتنے بیان کر رہی ہے۔ اب اس میں شعر و شاعری بھی تھی، اس میں لفاظی بھی تھی، علی کرم اللہ وجہہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں شہادت ملی، جنگ بدر میں کیا کیا، جنگ خیبر میں کیا کیا، خندق میں کیا کیا۔ کہ مولانا یہ تو بڑی مولائن ہے، اتنے فضائل پڑھ رہی علی بن ابی طالب کی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا امیر شام کا، پھر سن لینا ان کے فضائل کتنے پڑھتی ہے۔ تو بعض یہ جو نیوز اینکر ہوتے ہیں یا آپ کے لیے نیوز پڑھتے ہیں، ان کی اپنی عقل نہیں ہوتی، سامنے کی اسکرین لگی ہوتی ہے، الفاظ چل رہے ہوتے ہیں، وہ صرف لفظوں کو دیکھ کر لفظوں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے کیا پتا کہ میں لفظ ادا کیا کر رہا ہوں۔ یہی تو فرق ہے محمد کے قرآن پڑھنے میں اور اس کے ماننے والے کے قرآن پڑھنے میں۔ کیا خوارج قرآن پڑھتے نہیں تھے؟ کیا کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا کربلا میں جب نماز بپا ہو رہی تھی، لشکر حسین میں جب نماز ادا کی جا رہی تھی اور اسی نماز کی پہلی رکعت میں جب سورہ حمد پڑھی جا رہی تھی، کیا امام حسین سورہ حمد نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہ مولانا پڑھ رہے تھے۔ اور میں نے کہا جو نماز لشکر یزید کے لشکر میں ہو رہی تھی اور وہاں پر بھی سورہ حمد ہی تو پڑھی جا رہی تھی نا۔ حمد پڑھنے والا حمد پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر رہا ہے۔ فرق یہ ہے، ایک وہ ہے جو زبان سے جب لفظ ادا کرتا ہے تو لفظ سمجھ کے ادا کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو صرف لفظ ادا کرتا ہے۔ ایک آدمی جب حسین حسین کرتا ہے تو سمجھ رہا ہے میں کس حسین کا نام لے رہا ہوں، اور دوسرا آدمی جب حسین حسین کرتا اسے نہیں پتا، وہ صرف عادت کے مطابق ایک طوطے کی طرح، ایک اس انسان کی طرح جسے لفظوں کا نہ معنی پتا ہے نہ مفہوم پتا ہے۔ تو میں نے بہت پرانا جملہ یہ کہا تھا، میں نے کہا لشکر یزید میں جب نماز پڑھی جا رہی تھی، کئی خیمے تھے، ایک خیمہ ہور کا تھا،
ایک خیمہ شمر کا تھا، ایک خیمہ ابن سعد کا تھا. عاشورہ کے دن آنے والے ہیں، انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہیں. اگر تم دنیا سے جاؤ گے تمہاری قدر اور قیمت تب ہے. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے پوری زندگی سورہ یاسین پڑھی تھی، تو پوری زندگی مجلسیں سنتا تھا، تو ڈیلی اٹھ کے زیارت عاشورہ پڑھتا تھا. اللہ کی آواز آئے گی جب پڑھا تھا سمجھا تھا کہ نہیں؟ پھر کیوں کہا کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. کیوں لعنت کرے گا قرآن؟ کبھی سوچا کہ مردے کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کے کاندھوں کو ہلا ہلا کے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ؟ صرف یہ نہیں کہ سن، جو سن کے سن ہو جائیں وہ اور ہیں، جو سن کے سمجھ جائیں وہ اور ہیں. اسمع و افہم، سن بھی اور سمجھ بھی. صرف مجلس سنو گے تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک مجلس سمجھو گے نہیں. لشکر یزید میں 10 سے زیادہ خطبے امام حسین نے دیا ہے، وہ صرف سن رہے تھے اور سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا.